علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک حدیث شریف پیش خدمت ہے جو کہ ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے وقت گھر سے باہر تشریف لائے کہ عام طور پر اس وقت آپ باہر نہیں جاتے تھے اور نہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے کوئی آتا تھا، یعنی خلاف معمول آپ تشریف لائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر بھی حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے کہا خیریت، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا آپ سے ملاقات کرنے اور آپ کو دیکھنے اور خیر و عافیت معلوم کرنے اور سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ آپ نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک لگی ہے، کافی بھوک لگی ہے، اس لیے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھوک تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ پھر یہ سب تینوں ابو ہیثم بن تیہان انصاری کے گھر کی طرف چلے۔ ان کے پاس کافی کھجور کے درخت اور بکریاں تھیں اور کوئی خادم اور غلام نہیں تھا۔ اس وقت ابو ہیثم گھر پر نہیں تھے۔ ان کی بیوی سے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ پانی کی مشک لے کر آ گئے۔ مشک رکھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی میں چمٹ گئے اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر وہ انہیں ساتھ لے کر اپنے باغ لے گئے، چٹائی بچھا کر انہیں بٹھایا اور جلدی سے کھجور کا ایک گچھا توڑ کر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے لیے صرف رطب یعنی تازہ کھجوری لے آتے؟ انہوں نے کہا جی کچھ تازہ، کچھ پکی اور کچھ کچی، سب طرح کی لے آیا ہوں تاکہ آپ جو پسند فرمائیں تناول فرمائیں۔ ان سب حضرات نے کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا میٹھا پانی پیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ ٹھنڈا سایہ، بہترین کھجوریں اور ٹھنڈا پانی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر ابو ہیثم اٹھے اور ان حضرات کے لیے کھانا تیار کرانے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو خیال رکھنا کوئی دودھ دینے والا جانور ذبح نہیں کرنا۔ انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور پکوا کر لے آئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس کوئی خادم نہیں ہے؟ عرض کیا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو تم ہمارے پاس آنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو غلام آئے۔ ابو ہیثم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک غلام لے لو۔ عرض کیا آپ خود ہی دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سے مشورہ لیا جاتا ہے تو صحیح مشورہ دیا جاتا ہے، تم ایسا کرو یہ غلام لے لو، میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا یعنی نرمی کا معاملہ کرنا۔ ابو ہیثم اسے اپنے گھر لے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان بیوی کو سنایا کہ اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا۔ بیوی نے کہا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے تو بھائی سب سے بڑی بھلائی تو یہ کہ تم اس غلام کو آزاد کر دو۔ ابو ہیثم نے کہا صحیح ہے، پھر یہ ابھی آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نبی اور خلیفہ کے ساتھ دو قسم کے مشیر رکھتا ہے، ایک اسے اچھے کاموں کا حکم دیتا اور برے کاموں سے روکتا ہے، جبکہ دوسرا اسے غلط مشورہ دیتا ہے۔ جو برے مشیر سے بچا لیا گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اب اس حدیث سے جو مسائل سنتے ہیں آپ وہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خلاف معمول ایسے وقت گھر سے نکلے کہ عام طور پر گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور اس وقت آپ سے کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاموں کے اوقات، گھر سے باہر آنے کے اوقات، گھر میں رہنے کے اوقات مخصوص کیے ہوئے تھے، اور اس دوران آپ سے کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا تھا، یعنی ملاقات کے لیے آنے والوں کو بھی پتہ تھا کہ ہم نے کس وقت ملاقات کے لیے آنا ہے۔ اچھا پھر اللہ کا حکم کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر سے بھی ملاقات ہو گئی، اور آپس میں اتنی بے تکلفی تھی، ادب احترام اپنی جگہ، لیکن ایک بے تکلفی تھی کہ حضرت عمر نے کھل کے کہہ دیا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے۔ آپ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ پھر چلتے چلتے ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ اب یہاں یہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور شیخین یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اب وہ خاتون جو ہیں جو گھر میں تھیں ان کی بیوی سے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ پانی کی مشک لے کر آ گئے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے
کہ 3 اجنبی مرد ایک خاتون کے گھر گئے اور جو ضرورت کی بات تھی وہ انہوں نے کی اور جو ضرورت کی بات تھی وہ انہوں نے جواب دیا۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ غیر عورت سے فالتو بات بھی نہیں کی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ غیر عورت سے ضرورت کی حد تک بات کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ گھر سے میٹھا پانی لینے کے لیے شوہر گئے ہیں، ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی عورت کو بھیج دیا کہ وہ جائیں اور مٹکا سنبھال کے لے جائیں اور اپنے کنویں سے دور دراز سے اپنے سر پہ مٹکا رکھ کے لائے، بلکہ شوہر نے بیوی کو گھر میں بٹھایا، بیوی کو گھر سے نہیں نکالا، اور شوہر خود اپنے بیوی بچوں کے لیے میٹھا پانی لینے گئے۔ اور ابھی صحابہ کرام اور حضور وہیں موجود ہیں، تو جیسے ہی وہ صحابی آئے تو انہوں نے نعوذ باللہ یہ نہیں کہا کہ جی یہ تو بے وقت آ گئے اور بغیر اطلاع کے آ گئے اور بغیر پوچھے آ گئے، بلکہ وہ تو نبی علیہ السلام کے آنے سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور فوراً گلے ملے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے کوئی بزرگ، کوئی عالم یا اور کوئی خاندان کے بڑے بوڑھے گھر میں تشریف لائیں تو ہم ان کی عزت اور تکریم کریں، ان سے مصافحہ کریں، ان سے معانقہ کریں، اور پھر مزید کسی باتوں میں مصروف نہیں ہوئے، بلکہ سب سے پہلے خاطر تواضع کی، سب سے پہلے باغ میں گئے اور جلدی سے جا کر کھجوریں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی طرح کی کھجوریں لے آتے؟ فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے آپ تازہ پسند کرتے ہیں، ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر جو کچی کھجوریں پسند کریں، فلاں جو ہے، تو اس لیے میں 2-3 طرح کی چیزیں لے آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مہمان کا خیال رکھتے ہوئے 2-3 طرح کی چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں تاکہ مہمان اپنی پسند کے مطابق چیز کریں۔ اسی طرح پھر بعد میں ٹھنڈا میٹھا پانی پیا، تو کھجوریں کھانے کے بعد بھی ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی ایک مختصر سی تبلیغ ارشاد فرمائی، یعنی فکر آخرت آپ نے لوگوں کو یاد دلائی اور آخرت کی تلقین کی، اور صحابہ موجود تھے، سمجھو کہ 4 صحابی موجود تھے، تو آپ نے فرما دیا کہ ہم جو ٹھنڈے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باغ کے سائے میں، بہترین کھجوریں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ جلدی سے کھانا تیار کرانے چلے گئے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ فوراً کھانا لا کے نہیں رکھا، بلکہ تھوڑی سے پہلے کوئی ہلکی پھلکی چیز، پھل فروٹ وغیرہ لا کے رکھا، کیونکہ کھانا پکنے میں ٹائم لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بکری کا بچہ کاٹا، اس کی کھال اتاری، اس کا گوشت بنایا، پھر اس کے بعد اس کو پکایا، تو اس میں تقریباً گھنٹہ بھر تو لگا۔ تو مہمانوں کو انتظار نہیں کرایا، بلکہ کچھ فی الحال ریفریشمنٹ کے لیے لا کے رکھ دیا۔ یہ سب ہمیں باتیں جو ہیں وہ سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ صاحب سارے کام خود کر رہے ہیں ابو حیثم، تو آپ نے فرمایا بھی کوئی خادم نہیں ہے؟ تو معلوم یہ ہو کہ خادم رکھنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آج کل ماسیوں کا دور ہے کہ ماسیاں رکھی جاتی ہیں، خادم رکھے جاتے ہیں کام کرنے والے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ انسان کے پاس استطاعت ہو تو رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کو اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھا خادم مل جائے تو وہ مالداروں میں ہے۔ تو انہوں نے یہ سارے کام خود کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے یعنی کہ احسان کا، انہوں نے احسان کیا تھا نا، اور پھر بڑوں پر احسان کرنے کے بعد پھر بڑے اس کا جواب بھی اچھا دیتے ہیں، وہ بھی اچھا بدلے میں احسان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فکر نہیں کرو کہ خادم تمہیں مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو خادم مہیا کیا۔ پھر اسی طرح یہاں ایک بات اور بھی آ گئی کہ ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ شخص اچھا مشورہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انہیں بتا دیا کہ تم نے مجھ سے چونکہ مشورہ کیا ہے کہ جی کون سا خادم بہتر ہے، تو میں تمہیں یہ خادم دے رہا ہوں، یہ نمازی بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے لیے کام کاج کے لیے کوئی آدمی اگر تلاش کیا جائے اور وہ نمازی ہو تو بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ یہ خادم جو ہے نمازی ہے، میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھائی کرنا۔ وہ صاحب خادم کو اپنے گھر لے آئے اور بیگم سے کہا کہ بھئی دیکھو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب بیگم بھی کیسی اللہ والی، سبحان اللہ، وہ بھی صحابیہ رسول، کیا مطلب اتنے اعلیٰ درجے کا ایمان آپ اندازہ لگائیں۔ اگر آج کی کوئی عورت ہوتی کتنا خوش ہوتی، او ہو مجھے اب تو گھر میں آرام سے بیٹھنا پڑے گا، ایک نوکر مل گیا کام کرنے کے لیے، غلام مل گیا۔ اس وقت کی جو غلامی کا سسٹم تھا وہ الگ تھا، وہ آدمی 24 گھنٹے کا غلام ہوتا تھا، اور غلام کو آزاد کرنے کی بہت بڑی فضیلت تھی۔ تو جب اس خاتون نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو خاتون بھی بڑے اعلیٰ درجے کی مومنہ تھیں، فوراً کہا کہ سب سے اچھا سلوک تو یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیں۔ تو غلام کو آزاد کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔
اور یہ بھی پتہ چلا کہ خادم کام کاج کے لیے رکھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت غلامی کی نوعیت دوسری تھی، 24 گھنٹے کے لیے غلام ہوتا تھا، اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش جو ہے وہ مالک کے ذمہ ہوتی تھی، کوئی الگ سے تنخواہ وغیرہ نہیں دی جاتی تھی۔ تو آج اگر ضرورت پڑے تو گھر میں کام کاج کرنے والے مرد کو یا عورت کو، جس کو ماسی کہتے ہیں ہم آج کل، ماسی کو رکھا جا سکتا ہے، خادم کو رکھا جا سکتا ہے، یہ بالکل جائز درست ہے، اور اس پر بہت سی احادیث بھی موجود ہیں۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے بھی اشارتاً اس خاتون کی تعریف کی، یعنی انہوں نے تمہیں کتنا اچھا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی اور خلیفہ کے ساتھ 2 قسم کے مشیر رکھتا ہے، ایک اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، جبکہ دوسرا اسے غلط مشورہ دیتا ہے۔ تو خوش نصیب آدمی وہ ہے کہ جو برے مشیر سے بچا لیا گیا، یعنی ہمیں ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اسی طرح یہاں چند پوائنٹ اور ہیں کہ مہمان کے آنے پر کھانے سے پہلے کچھ مشروب اور پھل وغیرہ سے تواضع کرنا اچھی بات ہے، اور جب کھانا کھا چکے پیٹ بھر گیا تو اس وقت فرمایا کہ نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے۔ قاضی عیاض فرماتے کہ جو نعمتوں کا حق ادا کرتا رہے، اللہ کا شکر اور عبادت میں لگا رہے، اس سے نعمتوں کے بارے میں سوال تو ہوگا، لیکن بطور حساب نہیں بلکہ بطور اظہار نعمت ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ مہمان نوازی میں اچھی اور عمدہ چیز پیش کی جائے، جیسے انہوں نے بکری کے بچے کا گوشت پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فرشتوں کے آنے پر فوراً گائے کا بچہ بھون کے لے آئے۔ اچھا، کوئی احسان کرے تو اس کے بدلے میں احسان کرنا بہت اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھا نمازی خادم دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث شریف کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔